عبداللہ، حشر کے دن کی معلومات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہیں اگر حشر کے میدان سے کوئی دلچسپی باقی رہ گئی ہے تو دوبارہ وہیں چلے چلو۔ کچھ دیر بعد صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے؟ نائمہ نے دریافت کیا۔ لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی، وہ سب اب نمٹ چکے ہیں۔ مسلمانوں اور مسیحوں اور ان کے معاصرین کا عمومی حساب کتاب ہو چکا ہے۔ اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لو بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نحور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری حس و مزہ بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں۔ ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم نحور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے اور نہ سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے، وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں، بڑی سزا ہے۔ اس پر نحور نے ایک زوردار کہکہا بلند کیا۔ شائستہ جو میری ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ نحور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجیے گا، وگرنہ آپ کی خیر نہیں۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً موحد ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر نحور مسکراتے ہوئے بولے، یہ ان کا کارنامہ نہیں، ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے، یہ بتائیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہاں؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت امیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ نحور نے اسی لب و لہجے میں ترکی بہ ترکی جواب دیا، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت دینے کے لیے بلایا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا۔ عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے، یہ یرمیہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے صالح کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے، یہ گواہی اس سلسلے کی ہے۔ پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یرمیہ نبی کے زمانے کے تمام یہودی جمع تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے
حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے۔ کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فرعون نے یہودیوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا۔ انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا مگر یہ باز نہیں آئے، نتیجتاً ان پر محکومی مسلط کر دی۔ ارد گرد کی اقوام نے ان پر پہ در پہ حملے کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جس وقت حضرت یرمیہ کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی عاشورہ سلطنت اور اس کے حکمران بخت نصر کے باج گزار تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان میں شرک عام تھا، زنا معمولی بات تھی۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کے معاملے کرتے، سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھیں۔ ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پر تھیں۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومیوں سے نجات مل جائے۔ قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر، ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔ مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت یرمیہ اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کی اخلاقی کمزوریاں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں۔ انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ حماقت کی تو بخت نصر قہر الہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا، مگر ان کی قوم باز نہ آئی۔ اس نے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہر الہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ میں ایسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا، ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی۔ وہ علم، تعلیم، ایمان، اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی، مگر اس کے نام نہاد رہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابیاں وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان و اخلاق کی اصلاح کے بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدار ہی ان کی منزل بن گیا۔ ملاوٹ، کرپشن، ناجائز منافع خوری، منافقت اور شرک قوم کے اصل مسائل تھے۔ ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے۔
مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح اور غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھول دیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگتا۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا یرمیہ کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے۔ وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ صالح نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقدمہ خود پیش کریں گے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا۔ ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ فضا میں آہیں، چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین بے گناہوں اور گناہگاروں کے خون سے رنگی تھی۔ انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کی فوج دندناتی ہوئی پھر رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اس افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے۔ شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا، تم میں یرمیہ کون ہے؟ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جگڑ کر رکھا گیا تھا۔ کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا اور یرمیہ نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی۔ وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر ان کی سمت بڑھا، وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یرمیہ تم ٹھیک تو ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی مگر شدت ضعف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیہ تمہاری پیش گوئی پوری ہو گئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، اب اس نے اس کی سزا بھگت لی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس کے شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو۔ جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور باقی بچے اسے آگ لگا دو۔ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے۔ یرمیہ علیہ السلام پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا، ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا۔ پھر اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ وہ قوم کی اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے مگر ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ان کی قوم عراق کی سپر پاور بادشاہ اور اشوریوں کے زبردست حکمران بخت نصر کے تابع تھی۔ سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا۔ اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔
توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا، زنا اور قمار بازی معمول تھی، بد دیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا۔ یہ لوگ بھاری سود پر قرض دیتے، جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے۔ علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ایمان، اخلاق اور شریعت کے بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا۔ ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے، انصاف کے بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھا۔ مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نصر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور سلیمان و داؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ بدترین ایمانی اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ پھر اسکرین پر وہ مناظر سامنے آئے جب یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہوگے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں، مگر یرمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خواص، اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی، بخت نصر سے ٹکرانے کے بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا، ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، پہن کر پہنچ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تک لکڑی کا جوا ڈلا ہوا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ جاؤ گے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کاٹ ڈالا، اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا، اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی، جواب میں بخت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یرمیہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رقاصہ تباہی کے منظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا، مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متصابہ جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے، تم معاشرے کے خیر و شر اور خدائی احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ آخرکار اس کی سزا سامنے آ گئی۔ پھر یرمیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولے، عدل کامل کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، مگر کچھ انتظار کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا اور ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کی جو سزا بخت نصر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی وہ بہت معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ حکم ہوا ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، امرا اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے، اور وہ بھی جو یرمیہ علیہ السلام کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف سزا ہموار کر رہے تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔
پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا، اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔